بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا حصہ بیان کریں گے۔ بال مبارک کی شان، عظمت، نشان۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بدن مبارک سے نسبت رکھنے والی مختلف تبرکات کا ذکر خیر کرنے کے بعد کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور ان میں سب میں بہت زیادہ عظمت والا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش یعنی داڑھی مبارک کا منہ مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا مبارک بال ہے۔ مسلمانوں کا ایمان گواہ ہے کہ ساتوں آسمان و زمین ہرگز اس منہ مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ پیارے، جن کے مبارک داڑھی کے بال کی یہ عظمت ہے تو ان کی داڑھی شریف کی کیا شان ہوگی، اور جن کی داڑھی مبارک کی یہ شان ہے ان داڑھی والے آقا کی کیا شان ہوگی۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، ویکھ دے نصیبہ والے جلوے حضور دے، آمنہ دا چند تے حلیمہ دا دلارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رنگ مبارک، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک رنگ کے حوالے سے شمائل ترمذی اور شفا شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک رنگ سفید تھا جس پہ سرخی ملی ہوئی تھی، بالکل چونے یا سفیدی کی طرح رنگ مبارک نہ تھا، بلکہ سفید چہرہ مبارک میں ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی ہوتی، اور دنیا میں یہ رنگ پسندیدہ مانا جاتا ہے، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک، اور جنت میں پسندیدہ رنگ سونے کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں یہ دونوں رنگ عطا فرمائے ہیں، اور سفید رنگ میں سرخی ملی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت میں چمک پیدا ہوتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت قدموں والے تھے۔ دل کر دو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ مشکل الفاظ کے معنی کف تلوہ، پاؤں چاند سا، چاند کے جیسا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے۔ حافظ بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤں مبارک کی انگلیوں میں سے سبابہ انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی مبارک دراز تھی۔ مبارک پنڈلیاں قدموں کی طرف سے انتہائی مناسب انداز میں پتلی تھیں۔ مبارک پنڈلیوں کی شان، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور مبارک پاؤں رکاب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پنڈلیاں اتنی سفید اور چمکدار، دمک میں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کھجور کا گوشہ اپنے پردے سے ابھی ابھی باہر نکلا ہو۔ پاؤں مبارک کی تر و تازگی کا یہ عالم تھا، دیکھنے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ان میں سے پانی بہہ کر الگ ہوا ہے، اور مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ بعض بڑے مبلغ عربی شاعروں نے مبارک قدموں کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کے وسیلے سے یوں دعا کی ہے، اے رب کریم، ان مبارک قدموں کے صدقہ جسے تو نے بڑے بلند مقامات قاب قوسین طے کروائے، ان مبارک قدموں کی عزت و عظمت کا واسطہ جس کے طفیل تو نے مخلوق کے کاندھے کو رسالت کے لیے زینہ بنایا، اور براہ کرم میرے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھ اور عذاب جہنم سے بچانے والا اور صحیح سالم رکھنے والا بنا، اور ان دونوں کو میرے لیے ذخیرہ بنا۔ جس کی یہ دونوں وسیلے مل گئے تو وہ عذاب اور جہنم کے خوف سے محفوظ و مامون ہو گیا۔ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شبتار ہے،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قبر کی رات اندھیری ہے، خدا کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر میں تشریف لے آئیے، کیونکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نورانی قدموں سے میری قبر نور سے جگمگا اٹھے گی، روشن ہو جائے گی۔ مبارک قدموں کی شان۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو جھک کر چلتے، گویا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں، جس طرح پھولوں والی ٹہنی جھکتی ہے اور قدم مبارک چستی، طاقت اور صورت یعنی جلدی کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہمیشہ پورا قدم مبارک رکھتے تھے۔ میں نے کسی کو راستے میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیز چلتے نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے لپٹتی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق بے تکلف چلتے تھے، اور جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ چلتے تو صحابہ کرام کو اپنے آگے آگے چلاتے اور فرماتے، میرے پیچھے کی جگہ فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو۔ مبارک نالین کی شان۔ حضرت عبداللہ عباس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک جوتی شریف کے دو تسمے تھے جو دو تسمے سے بٹے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جوتا شریف میں دو تسمے ہوتے تھے، ہر تسمہ بٹا ہوا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالین پاک تھی۔ اس زمانے میں چپل کا رواج تھا اور وہ بھی تسمے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی مبارک کے دونوں چمڑوں کے فیتے آپ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان سے ہو کر نیچے پنجے مبارک کی دائیں بائیں جڑے ہوئے تھے۔ نقش پاک والی چپل نبی کریم نے اکثر پہنی ہے، مگر یہ چپل کبھی کبھی کیا امامہ ہے، کیا ہو بیاں عظمت تیری نالین تاج سر آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی رحمت۔ الحمدللہ، ربیع الاول شریف پورے کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے اللہ کریم کے آخری رسول بی بی آمنہ کے پھول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان میں اللہ پاک کے فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت اتارنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، اور وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ فضل رحمت خداوندی پر خوشی کا حکم خود قرآن کریم ہمیں بیان فرما رہا ہے، جیسا کہ ابھی آیت میں بیان کیا گیا۔ تو کیا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ سب سے بڑی اللہ پاک کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ آئے ہم آپ کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایمان افروز روایت بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم سے قبل تشریف لانے والی آسمانی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبریاں تھی۔ مبارک و حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، جو ہے سردار عالم کا، سبھی سجدہ گزاروں کا، خدا کا آج وہ سچا ثناگر آنے والا ہے۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کچھ آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امی جان کے پیٹ میں تشریف لائے تو فرشتوں نے شیطان کو زنجیروں میں جکڑا، اور ابلیس یعنی شیطان کا
تختہ دریا میں ڈال دیا اور 40 دن اس پر عذاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ایک عجیب و غریب نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی میں مکے میں رہنے والے ملک شام کے مکانات دیکھے۔ ولادت کے وقت ستارے زمین کی طرف اس قدر جھکے ہوئے تھے، دیکھنے والوں کو گمان ہوتا کہ شاید ہمارے سر پر گر پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اسی وقت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تھے۔ دیکھا کہ بیت اللہ نے مقام ابراہیم میں سجدہ کیا، جبکہ پیدا شہ انس و جاں ہو گیا، دور کعبے سے لوح بتلیاں ہو گیا، ہر ستارہ شب مولود مصطفیٰ شمدان شمدان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔